تیرے اندر ہے. جس طرح سے کوئی ہندو یا کافر مسلمان ہو کر کے پھر اس کفر کی طرف نہیں پلٹتا ہے، اسی طرح سے یہاں پر میرا دعویٰ ہے کہ جو لوگ کتاب و سنت کو پکڑ لیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حقیقی طور پر اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، وہ وہاں جا کے قبر پرست نہیں بنتے ہیں. اور اگر تم کہو مثال دوں اگر میں، تو ایک مثال نہیں، سینکڑوں مثالیں نہیں، ایک جیتی جاگتی مثال اور جیتی جاتی تصویر میں خود ہوں کہ ہم نے ان قبروں پر، ان مزاروں پر کیا کیا نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے ان کو سب لات مارا. کیوں؟ ہمیں علم نہیں تھا قرآن کا، ہمیں علم نہیں تھا احادیث کا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی کیا تعلیمات ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا. لیکن الحمدللہ جب ہم نے قرآن و سنت کو پڑھا، ان کے ترجموں کو پڑھا اور احادیث بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد ہم نے کھنگالا، ہم نے دیکھا، ہمیں کہیں وہ تعلیمات نہیں مل رہی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو کہ جاؤ فلانے کی چوکھٹوں کے اوپر، فلانے بزرگوں کی چوکھٹوں کو، بزرگوں کی صالحین کی چوکھٹوں کو چاٹو، ان کی قبروں کو پختہ بناؤ، ان کے اوپر دھونیاں رماؤ، ان کے اوپر قبے اور گنبدیں بنواؤ، ان کے اندر ایسیاں لگواؤ، ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں ریشمی غلاف اور چادروں سے ان کے اوپر جو ہے زینت اور زیب کرو. اچھا ایک بات میں بتاؤں، بات آئی یہ ریشمی چادر کے تعلق سے دیکھیں یہ بھی کتنی بدتمیزی کی بات ہے یہ کہ ہمارے ملکوں میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ غربت کی آخری سطح پر سانس لے رہے ہیں، غریبی کی آخری سطح پر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، فٹ پاتھوں کے اوپر یہ وہ. ایسی بہن اور بیٹیاں موجود ہیں جو بہن اور بیٹیاں ان کے ہاتھ غربت کی وجہ سے لال نہیں ہو رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ مہندیوں کی خوشبو نہیں لگ رہی ہے، ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں، ان کے سروں پر روپٹے نہیں نصیب ہیں. لیکن ذرا ان درگاہیوں کو دیکھو، ان بیچارے قبر پرستوں کو دیکھو کہ ان مردوں کے اوپر، قبروں کے اوپر اس طرح سے قیمتی غلاف، قیمتی چادریں کہ بابا جو مرا ہے نا، وہ بلے شاہ، وہ نتھو شاہ، وہ رنگ پرہنا شاہ زندگی بھر لنگوٹیاں پہنتا رہا، زندگی بھر ننگا رہا، اسے یہ سب نصیب نہیں ہوئے. زندگی میں ریشمی کپڑا یوں بھی حرام ہے مسلمان کے لیے، مرنے کے بعد اس کی قبر پہ ریشمی چادریں چڑھائی جا رہی ہیں. اور دلیل کیا دی جا رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں دلیل کیا دی جا رہی ہے مزاروں کے اوپر چادر چڑھانے کے لیے. کچھ لوگ اپنی طرف سے اصل میں یہ لوگ سوالات گڑھتے ہیں پھر اس کے جوابات دیتے ہیں. ایک مولوی تقریر کر رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ مزاروں کے اوپر چادریں چڑھاتے ہو، کیا تمہارے مردوں کو سردی لگتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی غیر معقول شخص ہی یہ بات کہہ سکتا ہے. بھئی قبر کے اندر وہ سو رہا ہے تو اوپر مٹی کے اوپر چادر چڑھانے سے اس کو کہاں گرمی؟ یہ جس نے بات کہی ہے وہ بیوقوف ہی رہا ہوگا. تو اس سے پتہ یہ خود اصل میں گڑھتے ہیں. اصل میں اس کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ قبر کے اوپر جو چادر چڑھاتے ہو کیا اس کو گرمی لگتی، کیا اس کو سردی لگتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہاں جنت کی ٹھنڈک، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو اس کو ٹھنڈی لگتی ہے، اس لیے ہم اپنے مردوں کو چادر چڑھاتے ہیں. یہ ایک جواب دیا اس نے، جو مولوی تھا کہا ہم نے یہ جواب دیا. اور پھر دوسرا جواب کیا دیا معلوم ہے آپ کو؟ اس نے کہا دیکھیں کہاں جوتا کہاں سر، مارے گھٹنا پھوٹے سر، کہاں راجہ بھوج کہاں گنگوا تیلی. وہ جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے میں ذرا پوچھوں تم سے، تم تو ہمارے بزرگوں کی مزاروں کے اوپر تم نے اعتراض کر دیا، ہمیں یہ بتلاؤ کہ خانہ کعبہ کے اوپر جو تم نے غلاف چڑھایا ہوا ہے کیا خانہ کعبہ کو ٹھنڈی لگتی ہے؟ یہ کفر اور یہ اس طرح سے توہین خانہ کعبہ کی زندہ مثال تقریروں کی کیسٹوں میں ملیں گی آپ کو. اور ہمارے یہاں کے ملے اور ملانے اس طرح کے بیانات دے کر کے، اور اس کے اوپر یہ جاہل بیچارے، یہ جاہل جو غیر تعلیم یافتہ بیچارے جن کو عقل نہیں ہے، یہ اس کے اوپر نعرہ رسالت کی حضرت نے کیا دلیل دی کہ تم غلاف کعبہ کا غلاف، کعبے کے اوپر غلاف چڑھانا چھوڑ دو، ہم اولیاء کے مزار پہ چادریں چڑھانا چھوڑ دیں گے. اور دوسری مثال اس نے دی کہ جناب علی اگر 20 کتابیں رکھی ہوں اور میں کسی سے کہوں کہ ہم نے ایک بڑے علامہ سے کہا کہ حضرت آپ ذرا سا بخاری شریف لے آئیں، تو وہ گئے تو آدھا گھنٹے میں بخاری لائے. پھر ہم نے دوسرے تو کہا حضرت بخاری شریف آپ آدھے گھنٹے میں لا رہے ہیں؟ کہنے لگے اصل میں نے یہ کتاب الماری پلٹی تو اس میں یہ کتاب پایا، دوسری کتاب دیکھا تو وہ کتاب تھی، تیسری دیکھا تو وہ کتاب تھی، چوتھی دیکھا تو وہ کتاب تھی، پانچویں دیکھا تو وہ کتاب تھی. بعد بحث اور جستجو کے میں یہ کتاب لایا ہوں. آدھا
گھنٹہ میں وہ بخاری لائے. ہم نے دوسرے حضرت سے کہا کہ حضرت ذرا ترمذی لے آؤ. وہ گئے تو 40 منٹ کے اندر جو ہے وہ ترمذی لائے, بہت جستجو و تلاش کے بعد. اور ہمارے یہاں ایک نوکر تھا بدھو, ہم نے اس سے کہا بدھو جاؤ ذرا قرآن لے آؤ. تو وہ گیا, جو ہے بدھو خان لے آؤ قرآن. تو وہ گیا اور وہ 1 منٹ میں قرآن لے کے چلا آیا. ہم نے کہا حضرت علامہ گئے آدھا گھنٹے میں بخاری لا رہے ہیں, وہ حضرت گئے 40 منٹ میں ترمذی لا رہے ہیں, اور تو 1 منٹ میں قرآن لے آیا. کہا حضور میں تو جاہل آدمی ہوں, اور میں نے کیا دیکھنا ہے, میں نے دیکھا جس کتاب کے اوپر سرخ غلاف یا غلاف چڑھا ہوا تھا, میں نے وہ قرآن وہ کتاب لے آیا. مجھے کیا معلوم یہ قرآن ہے یا کیا. تو اس نے کہا کہ قرآن کے اوپر غلاف اس لیے چڑھایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو یہ قرآن ہے, لوگوں کو پتا چلے یہ قرآن ہے. اسی طرح ولیوں کے قبروں کے اوپر چادریں اس لیے چڑھائی جاتی ہیں تاکہ گزرنے والے کو پتا چلے اور وہاں سے گزرنے والے کو معلوم ہو کہ یہ کوئی ولی کی قبر ہے, ولی کا مزار ہے. اس جاہل سے پوچھے کہ میرے بھائی قرآن کے اوپر غلاف تو ہمارے یہاں ہی ملکوں ہی کے لوگ چڑھاتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے یہاں اصل میں وہ لوگ قرآن کے اوپر غلاف چڑھاتے ہیں جنہیں قرآن سے کوئی نسبت اور اس کے تعلق نہیں ہوتا. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, مردے کے مرنے کے وقت قرآن کھولتے ہیں, یا صبح شام اگر بتی جس طرح ہندو اپنے ویدوں اور اپنے مہابھارت اور کتابوں کے اوپر چڑھاتا ہے اور وہ اس کو کیا کہتے ہیں دھونی اونی دے کر کے اس کو چوم چاٹ کے رکھ دیتا ہے, اسی طرح کے ہمارے یہاں کے مسلمان بھی جاہل وہ اس طرح سے کرتے ہیں. قرآن پڑھنے ان کو آتا نہیں, نہ قرآن سے تعلق ہے. لیکن جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کو سمجھتے ہیں, آپ نے یہاں ہزاروں قرآن دیکھے ہوں گے, کہیں آپ نے غلاف دیکھا قرآن کے اوپر کہیں غلاف دیکھا؟ اصل میں پہلے ایک وصول بنایا جاتا ہے, پہلے ایک کلیہ بنایا جاتا ہے, ایک ضابطہ بنایا جاتا ہے کہ قرآن کے اوپر غلاف چڑھاؤ. اب قرآن کے اوپر کوئی ضروری ہے غلاف چڑھانا؟ مت چڑھاؤ. قرآن ہی رہے گا, غلاف چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو قرآن ہی رہے گا, غلاف چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور قرآن پہ غلاف چڑھانا یہ کوئی سنت یا فرض یا واجب یا کوئی مستحب یا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے, کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. قرآن رکھا ہوا ہے, اس کو پڑھنا یہ ثواب کا کام ہے, اس کو پڑھنا یہ. اور ایک شخص جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے, جس کا قرآن سے جس کی نسبت ہے, اسے یہ تمام سب ہیلے حجت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دلیلیں دی جاتی ہیں کہ ہماری معلومات کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر غلاف چڑھا ہو تو ہم سمجھیں گے یہ قرآن ہے, یہ قرآن سے دوری کا. تو اس طرح کی دلیلیں اول فول لوگوں کو دے کر کے, نعرے لگوا کے, اور لوگوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں گمراہ کیا جاتا ہے. بہرحال میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے اپنی بات مختصر وقت میں ختم بھی کرنی ہے, دوسرا پروگرام شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. آئیے ہم سب سے پہلے ان بزرگ سے شروع کرتے ہیں جنہیں لوگ سلطان الہند کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور خلیجی گلف وار کے اندر جب یہ خلیجی جنگ ہو رہی تھی, اس وقت ہمارے ملک کے ملانے جو تھے وہ باقاعدہ تقریروں کے اندر بیانات دیتے تھے کہ اے فلاں, اگر تو امیر ہے نا, اگر تو امیر ہے تو امیروں کا کیا ہے, وہ ہم غریب ہیں, تو امیر ہے, تیرا کوئی بھی تیرا امیروں کا کوئی امیر نواز نہیں ہے, اور ہم غریب ہیں, ہم غریبوں کا غریب النواز ہے. اور اس طرح کے نعرے, یعنی اس طرح کی باتیں کہہ کر کے لوگوں کو جو ہے ان کے جذبات سے لوگ کھیلتے ہیں. آئیے سلطان الہند کے تعلق سے میں بات کروں بڑے ہی عقیدت و احترام سے. میں کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا, اور جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی سورہ ہود کی وہ آیت پڑھی ہے کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت, کہ میں صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنی طاقت ہے, اپنی طاقت بھر میں کوشش کر رہا ہوں صرف اصلاح کی, کہ دنیا سدھر جائے اور دنیا کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے. وما توفیقی الا باللہ, اور صرف اللہ کی توفیق پر ہم نے یہ عزم کیا ہوا ہے. وإلیہ انیب, اور اللہ ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں, اور اللہ کی توفیق سے میرا مقصد ان باتوں سے کسی کے اوپر تان و تشنیع نہیں, کسی کی توہین نہیں, کسی کی کو جو ہے عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے, بلکہ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے. میرا مقصد صرف اصلاح ہے, میں اصلاح چاہتا ہوں. یہ کتاب ہے جس کے اوپر لکھا ہوا حضرت سلطان الہند
خواجہ غریب النواز، مشتمل برپنج بنائے اسلام معروف بھی اسرار حقیقی، حصہ اول حصہ دوم، اللہ والے کی قومی دکان، ککے زیاں، کشمیری بازار، لاہور، وہاں سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کتاب حضرت قطب